ایک سوال میں اسی مناسبت سے کرنا چاہوں، کیونکہ یہ آثار ہم نے پڑھے ہیں تو آج کے دور میں کچھ لوگ، ان کی بیک گراؤنڈ سائنس ہوتی ہے، انہوں نے سائنس پڑھی ہوتی ہے اور سائنس کی جدید چیزیں، جدید تحقیقات ان کے سامنے ہوتی ہیں، وہ اسی تناظر میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کی آیات سے وہ چیزیں جو میچ کرنے کی اور نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اپروچ جو ہے ان آثار کی روشنی میں کیسی رہے گی؟ جی، وہ میں نے شروع میں بھی اشارہ کیا تھا کہ جدید دور میں یہ جو رجحان ہے نا قرآن سے ہر چیز یا مختلف چیزیں اخذ کرنے کی، تو سائنس کے لوگ اس طرح سے چاہتے ہیں، جنہوں نے طب پڑھی ہوئی ہے وہ اس طرح سے نکالنا چاہتے ہیں، اور علوم جنہوں نے پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ بظاہر دیکھنے میں ایک محبوب جذبہ لگتا ہے، اس میں نصرت دین کا پہلو بظاہر لگتا ہے کہ ظاہر ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ انسانی علم جہاں آج پہنچا ہے وہ ہم قرآن سے اس کی بنیادیں بالکل صحیح۔ نکالیں، تو لیکن بظاہر یعنی جذبے کے لحاظ سے محمود ہونے کے باوجود یہ محمود نہیں ہے، یہ اچھا رجحان نہیں ہے، اور اسی کے تحت آتا ہے کہ ایک چیز یعنی قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اور اس کی بنیادیں اور اس کی تفسیر کے اپنے شرائط ہیں۔ کسی چیز کا اچھا ہونا یا محمود ہونا یا انسان کے اندر یہ جذبہ ہونا کہ اس کو قرآن سے جوڑ کر دکھا دے، یہ کافی نہیں ہے، اور عموماً اس طرح کے رجحانات میں قرآن سے چیزیں اخذ کرنے میں جو تفسیر کے ضروری شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس لحاظ سے بھی وہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرے اس سے جو ایک عمومی قرآن کے بارے میں ایک عمومی تاثر بنتا ہے نا لوگوں میں، وہ وہی بنتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ غلط سے غلط رجحان کبھی کو کہیں روک نہیں سکتے، ایک دروازہ تاثر کھل یہ جاتا ہے۔ بنتا ہے، اور اس کو بعض دفعہ ہمارے اہل علم بھی جواز دے دیتے ہیں کہ نہیں، کہ قرآن تو بڑی وسیع ایک چیز ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ اس سے آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ اصل میں یہ جب پیدا ہو جائے نا کہ قرآن تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کے ساتھ کسی بھی جگہ کوئی بنیاد ہو تو آپ اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک اعجاز شمار ہوگا، یہ قرآن کے معاملے میں درست نہیں ہے۔ صحابہ اور تابعین تو آپ دیکھیں نا کہ وہ کتنے محتاط ہیں، یعنی قرآن کے معاملے میں ہمیں حد درجہ احتیاط میں کھڑے ہونا چاہیے، کوئی بات ایسی اس کی طرف نسبت نہ ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ کر لوگوں میں استناد پیدا کر لے، تو یہ زیادہ احتیاط چاہتی ہے۔ جبکہ اس طرح کے رجحانات اگر آپ یہ عام ہو جائیں، مقبول ہو جائیں، تو قرآن کے بارے میں آپ عام مسلمان کو، ایک عام ذہن کو یہ باور کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر قرآن سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، یہ بھی نکالا جا سکتا ہے، وہ بھی نکالا جا سکتا ہے، وہ بھی نکالا جا سکتا ہے، تو پھر کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھل گیا، اور وہ اسی طرح کی بات ہے جیسے صحابہ چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے کا رجحان معاشرے میں عام نہ ہو، کیونکہ پھر ایک انسینسٹیوٹی پیدا ہو جائے گی، تحقیق مشکل ہو جائے گی، اور پھر عام لوگوں کے لیے جو بہت مشکل ہو بڑا جائے۔ آسان ہو جائے گا کہ عام لوگوں میں آپ رسول اللہ کا نام لے کے کچھ بھی عام کریں، تو اس پہلو سے میرے خیال میں یہ صحیح رجحان نہیں۔ صحیح۔ آج کے دور میں ایک عام آدمی ہے، اس کے سامنے مختلف تراجم ہیں، تفاسیر ہیں قرآن مجید کی، اور یہ سارے رجحانات ہیں، سارے رجحانات بھی سامنے ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ کیا کرے؟ وہ میرے خیال بالکل میں عام جو آدمی۔ کچھ اوپر ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہنمائی فرمائی، عبداللہ ابن مسعود کے اثر میں بھی ہے، وہ اگر عام لوگوں کو وہ سمجھائی جائے، بتائی جائے تو وہ کافی ہے۔ قرآن میں کچھ منار ہیں، قرآن کی ایک بنیادی تعلیم ہے جس کو وہ ہر صفحے پہ ریپیٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ وابستہ رہیں، اس کو قائم رکھیں، اس پر کوئی بھی چیز اگر اسے ٹکراتی ہوئی لگ رہی ہے اس کو اگنور کریں، اور اپنی ہدایت کے لیے اسی پہلو سے قرآن سے وابستہ رہیں، اور جو چیزیں مشتبہ نوعیت کی ہیں، جو اتنی واضح نہیں ہیں لیکن آپ کو لوگ بتا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں کہ یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، کوئی دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ اگر تو قرآن کی اس واضح تعلیم سے ٹکرا رہی ہیں تو ان کو چھوڑ دیں، اگر نہیں ٹکرا رہی لیکن آپ اشتباہ میں ہیں
تو آپ اس تردد میں نہ پڑیں، فَقِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمٍ، ان کو چھوڑ دیں۔ لیکن یہ تربیت کرنی پڑے گی لوگوں کی، عام آدمی کی، کہ وہ اس تربیت تو ظاہر ہے ہر چیز میں چاہیے۔ ہمارے پاس اصول موجود ہے۔ اصول یہ ہے کہ عام مسلمان کو اپنے حدود علم کا لحاظ رکھتے ہوئے بنیادی رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کی جو اصل بنیادی تعلیم ہے، جس کو وہ بار بار بیان کر رہا ہے، اس پر قائم رہیں۔ جو لطیف باریک باتیں اخذ کر کے استنباط کر کے بیان کی جا رہی ہیں اور عام آدمی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس میں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس سے ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔